اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں داخل ہیں، اور دعا یہ کرنا بھی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے۔ یہ دعا سنت ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے تو اس سال کا رمضان بھی عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب کریم نے ہمارے درمیان اس طرح سے رکھا ہے کہ ہمارا ہر کام اور ہماری ہر شے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو وہ یوں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہماری زندگی حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے سفر کا کوئی حصہ اور نہ ہی کوئی منزل حضور کے نام کے بغیر ہو سکتی ہے۔ جو چاہے دین سے باہر کچھ بھی کر لو، دین کے اندر حضور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی حصہ ہو سکتا ہے تو ناممکن ہے، پاسبل نہیں۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کا مطلب جو کہتا ہے کہ اب مجھے نبی کی حاجت نہیں ہے، اگر مجھے رسول کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، جو یوں کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اولو العزم پیغمبر ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر ہے، جن کی آزمائشیں صبح قیامت تک یاد کی جاتی رہیں گی، جن کے بیٹے کا ذبح ہونے کا اور جن کے بہت سارے ایسے کردار جو حج اور عمرے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی پاک کا ایک بہت اہم واقعہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، پتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے باہر آئے۔ آپ کو پتہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں اس وقت نور محمدی جگمگا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہی کہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لٹائے تو وہ تیز چاقو ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ پتھر کو مارتے تو 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، پتھر کٹ جاتا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پہ چلاتے تو چلتی نہیں تھی، گلا کٹتا نہیں تھا۔ 3 مرتبہ کوششیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، گلا کٹا نہیں، اور پتھر پر مارتے تو پتھر کٹ جاتا تھا۔ مفسرین فرماتے وجہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی موجود تھا، ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں آنا باقی تھا۔ ہر جگہ جلوے مصطفیٰ کے دیکھو گے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی کی حاجت ہے تو ہم اور تم کیا ہے؟ امتی ہیں۔ ہمیں بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں پر کوئی چیز حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ بخدا مطلب قسم خدا کی، بخدا کا مطلب ہوتا ہے قسم خدا کی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اردو ہارڈ ہے لیکن سمجھ لے تو سمجھ میں آ جائے۔ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہاں جاؤ گے؟ نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا بڑا مقام ہے، کوئی اپنے آپ کو ولی بھی ثابت کرتا ہو، یا کچھ لوگوں نے مل کر کے کسی کو ولی اللہ بنا دیا ہو، سب کان کھول کر کے سن لے، کوئی ولی کب بنتا ہے، کوئی اللہ کا ولی کیسے مشہور کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ڈھکوسلے سے کوئی ولی نہیں بنتا،
किसी के छल्ले अंगूठियां पहनने से वली नहीं बनता, बालों के लट्ठे बना लेने से वली नहीं बनता, हत्ता कि अगर कोई पानी पे चल के दिखाए तो भी वली नहीं बनता, हवा में उड़ के दिखाए तो भी वली नहीं बनता। मियां ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें मैं कह रहा हूं, ये तो कौम पागल है जो सिगरेट पीने वाले और तंबाकू वाले को भी बना लेती है। हकीकत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस से ऐसी वाबस्तगी। अल्लाह का वली कौन होता है? फरमाते हैं इमाम इश्क व मोहब्बत, जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जो हुजूर के दरबार का नहीं है तो फिर अल्लाह के दरबार का नहीं हो सकता। जो वहां से हो यही आके हो। अगर हुजूर की शरीयत को छोड़ करके कोई कहता है अल्लाह का वली है तो वो सबसे बड़ा दज्जाल है, वो झूठा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर के कौन पीर है? पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर, जिनकी करामात पर हम और तुम तो छोड़ो, जो औलिया इकराम के मुतालिक आइन काइन करते हैं वो भी गौसे पाक को वली मानते हैं। हाँ, शेख इब्ने तैमिया अहले हदीस के बहुत बड़े इमाम शेख इब्ने तैमिया ने कहा है कि अगर कसरत से किसी की करामात साबित है तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी की, उनके मुतालिक कह रहा हूं, जिनकी विलायत पर सबका इत्तेफाक है, सारे मानते हैं। वो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं और बादल का एक टुकड़ा आपके ऊपर साया बन गया है। किसी और के ऊपर बन जाए तो फिर पता नहीं वो क्या समझ ले अपने आप को। वो बादल के टुकड़े से आवाज भी आने लगी, बात भी हो रही है, ऐ अब्दुल कादिर आज से तेरे लिए सारे हराम हलाल कर दिए गए, आज से तेरे लिए नमाज माफ कर दी गई। इतनी इबादत तुमने की है। सरकार गौसे पाक ने इबादत भी उतनी की थी। अगर कोई 100 रकात पढ़ करके थक जाए और वो सोचे कि मुझे कहीं से आवाज आई तो उसको लगता है हाँ पक्का मेरी कबूल हो गई है, 100 तो पढ़ा हो। गौसे पाक तो 40 साल तक पूरी रात इशा से लेकर फजर तक खड़े रहे, 40 साल तक। हड्डियां निकल आई थी जिस्म से, एक अंगूर के दाने से सहरी करते और एक गिलास पानी से इफ्तार किया करते। और इतनी कसरत से इबादत के बाद अगर आसमान से आवाज आए तो बंदे को यकीन हो जाना चाहिए कि मेरी तो इबादतें इतनी हैं, हो सकता है डायरेक्ट मेरे पास अल्लाह की तरफ से बात आ रही। लेकिन गौसे पाक की तरफ आवाज आई बादल के टुकड़े से, ऐ अब्दुल कादिर आज से तेरे लिए नमाज माफ है, सारे जितने तुम्हारे लिए हराम चीजें थे हलाल हो गई। गौसे पाक ने जलाल में कहा यह आवाज रहमान की नहीं, यह शैतान की है। कोई चीज किसी के लिए कयामत तक हराम हलाल नहीं हो सकती जिसको मेरे मुस्तफा ने हराम किया हो। जो नबी पाक ने हराम कर दिया वो कयामत तक के लिए हराम है, किसी के लिए हलाल नहीं हो सकती। उसमें अब्दुल कादिर जीलानी क्या और कोई और क्या। गौसे पाक फरमाते यह आवाज शैतान की है। और दूसरी चीज, आज से मेरे लिए इबादत माफ हो गई। गौसे पाक फरमाते हैं जो सैयदुल अंबिया के लिए नमाज माफ नहीं हुई तो अब्दुल कादिर के लिए कैसे हो सकती। यहां तो बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं, यहां बैठे हैं और तसव्वुर में नमाज पढ़ रहे हैं और दीवाने लोग भी उनके पीछे भागे जा रहे हैं। सोचो तो सही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके अगर तुम चाहते हो, कुछ लोगों ने ऐसे गुमराह कर रखा है लोगों को। याद रखना मेरे अजीजों, विलायत की कसौटी शरीयत मुस्तफा है। हुजूर को छोड़ करके कोई वली नहीं बन सकता। वलायत वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल रहा हो। पीर हो तुम्हारा, वली हो कोई, ऐसे का दामन आंख बंद करके थाम लेना जो तुम्हें आंख बंद करके सीधे मदीने पहुंचा देता हो, हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे सीने में डालता हो। बाकी झोला छाप है सब, बाकी सब चंदा छाप है। दुनिया में ऐसे ढकोसले बहुत होंगे, शैतान खिजर के लिबास में घूमता हो, उसके पीछे आंख बंद करके भागना तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक है। और से पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जो इबादत अल्लाह के नबी सैयदुल अंबिया के लिए माफ नहीं हुई मेरे लिए कैसे माफ हो सकती। यह शैतान की आवाज है, यह शैतान की आवाज है। बादल के टुकड़े से शैतान आवाज दे सकता है, बादल के टुकड़े से शैतान आवाज दे सकता है, तो फिर किसी की चिट्ठी निकाल के क्यों नहीं दे सकता। आज के दौर में लोग ये समझते हैं चिट्ठी निकालता है बाबा और सब हमारे राज जानता है। मियां शैतान बहुत कुछ कर सकता है। अभी बड़ा दज्जाल जब आएगा वो तो बारिश भी बरसा के दिखा सकता है, सब्जा उगा के भी दिखा सकता है। हदीस पाक में वो बड़ा दज्जाल तो मुर्दे को जिंदा करके भी दिखाएगा। लेकिन तुम्हारे ईमान का इम्तिहान होगा। हर घड़ी तुम ये देखो, ये सारे अजायब देख करके पागल ना हो जाना, अपने नबी को याद करना, मेरा खुदा रब्बुल आलमीन है।
اللہ رب العزت ہے. اور اب آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے. کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم، اتنا پڑھے لکھے ہو، اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا. آج جو میں نے کہا ہے، اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا. آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے، غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم، اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں، ورنہ گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے خدا کے فضل نے بچایا. علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزوں، ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر، لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ ہماری کسوٹی ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے، وہ نبی سے بیگانہ ہے. ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ، نہ اپنوں کے صحبت میں اس کو رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی، بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے. صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی، دوستی برے لوگوں سے تھی. عزیزان گرامی وقار، میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ہمیں تعلیم دی ہے، اپنے آپ کو بدلو. دنیا آج بھی تمہارے انتظار میں ہے کہ کہاں ہے وہ نبی پاک کا غلام جو نکلتا تھا تو اس کے چلنے کے انداز سے ہی مدینے کی خوشبو آیا کرتی تھی. آج میں چاہتا ہوں ہر جوان آ جائے، حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہر نشہ کو چھوڑ دو، ہر برائی کو چھوڑ دو. وقت بہت کم رہ گیا ہے تمہاری زندگی میں بھی اور تمہاری نسلوں کے لیے بھی، اور امت پر جو حالات آ جائے، اسلام پر جو حالات آئے، بہت شارٹ پیریڈ ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے. کچھ کر جاؤ، کچھ اپنے آپ کو بدل ڈالو، اور ایسا کر جاؤ کہ دنیا پھر یہ کہے. میرے خلاصہ کلام، میری گفتگو کا لب لباب یہ ہے، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بیانات سنا ہم نے مفتی سلمان نظری صاحب کا. ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ مفتی سلمان نظری صاحب کو جنت فردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ ان کی من کی ذاتی تمناؤں کو پوری عطا کرے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں جو پریشان حال ہے اللہ ان پریشانی سے نجات عطا کرے، جو بیمار ہے اللہ اسے بیماری سے شفا عطا کرے، جو بے روزگار ہے اللہ اسے روزگار عطا کرے، جو پریشان ہے اللہ انہیں پریشانی سے نجات عطا کرے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک تمام مسلمان کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. شعبان کے مہینے میں اللہ تمام مسلمان کی مغفرت فرما دے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایسے ہی ایک نئے ری ایکشن ویڈیو میں.